پچھلے 2 سالوں کے تعطل کے بعد حرمین شریفین کی رونقیں واپس لوٹ آئی ہیں۔ بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اجازت نامے چیک نہیں ہوتے اور لوگ بغیر اجازت ناموں کے بھی جا سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو ہے وہ بڑی اس کی شہرت ہو رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ 40 سال سے کم عمر مرد حضرات کہ جن کے اوپر پہلے سے جاننے پہ پابندی تھی، اور 45 سال سے کم عمر خواتین کہ جو پہلے تنہا نہیں جا سکتی تھیں، تو یہ ایک بات سامنے آئی تھی اور کچھ نوٹیفیکیشن بھی سامنے آئے تھے کہ یہ جو شرط ہے یہ بھی اٹھا لی گئی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ پاک الحنین کی جانب سے سید فہیم الحسن تھانوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الحمدللہ پچھلے 2 سالوں کے تعطل کے بعد حرمین شریفین کی رونقیں واپس لوٹ آئی ہیں، اور عمرے کے لیے پوری دنیا سے لوگ وہاں پہ حاضر ہو رہے ہیں۔ لوگوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے تحت وہاں کے انتظامات میں بھی یومیہ تبدیلی ہو رہی ہے، اور بہت سے معاملات وہ معتمرین کے لیے اور وہاں پہ حاضر ہونے والے لوگوں کی آسانی اور سہولت کے لیے مختلف اصول اور ضابطے جو ہیں وہ بنائے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر مدینہ منورہ میں حاضری کو کھول دیا گیا ہے۔ تقریباً ہر نماز کے بعد باب السلام کے ذریعے لوگوں کو اجازت دی جاتی ہے، اور وہ وہاں سے گزر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہوئے دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتے ہیں۔ لیکن ریاض الجنہ اور وہاں پہ نفل ادا کرنے کے لیے جو پرمٹ سسٹم ہے، جو اجازت نامہ ہے، جو ایپ کے ذریعے بھی ملتا ہے، اور وہاں پہ جو شرکے ہوتے ہیں کہ جنہوں نے آپ کا ویزا لگایا ہوا ہوتا ہے وہ بھی وہ اجازت نامے لے کے دے سکتے ہیں، تو ان اجازت ناموں کے بغیر وہاں پہ داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ بہت سے لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ اجازت نامے چیک نہیں ہوتے اور لوگ بغیر اجازت ناموں کے بھی جا سکتے ہیں، تو یہ بات واضح ہے کہ یہ ان کی اپنی ثوابدید ہے کہ وہ اجازت نامہ چیک کریں یا نہ کریں، لیکن قانون یہ ہے اور اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ ہمیں وہاں پہ جب حکم ہے تو اجازت نامہ لے کے جائیں، بغیر اجازت نامے کے وہاں جانے کی کوشش نہ کریں، بجائے اس کے کہ وہاں پہ کوئی رکاوٹ ہو۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ مرد حضرات کے لیے مدینہ منورہ میں کافی سہولت ہے، اور اکثر بغیر اجازت نامے دیکھے بغیر ان کو ریاض الجنہ جانے کی اجازت دے دی جاتی ہے، جبکہ خواتین کے لیے کافی سختی ہے، اور ان کے ایک ایک اجازت نامے کو باقاعدہ چیک بھی کیا جاتا ہے، مشینوں سے اس کو اسکین بھی کیا جاتا ہے جو ان کے اوپر بارکوڈ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد پھر جتنے لوگوں کے نام خواتین کے اس اجازت نامے میں ہوتے ہیں ان کو اندر جانے کی اجازت ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ میں عمرے کے لیے بھی یہی صورتحال ہے کہ آپ کو اجازت نامہ لینا پڑتا ہے، اور نیچے جو مطاف کا جو علاقہ ہے وہ اور اس کے اوپر جو گراؤنڈ فلور ہے، یہ 2 جو منزلیں ہیں یہ صرف عمرہ کرنے والوں کے لیے مخصوص کر دی گئی ہیں۔ اوپر والی جو سطح ہے جس کو گراؤنڈ فلور کہا جاتا ہے اور وہ مطاف سے اونچی ہے، اس کے اوپر ویل چیئر والوں کو چھوڑا جاتا ہے، اور عموماً ویل چیئر والے جو ہیں وہ وہاں پہ عمرہ کرتے ہیں، کیونکہ وہ چکر کافی لمبا بھی ہے اور بہرحال اس میں محنت بھی زیادہ ہے۔ لیکن باقی لوگ جو پیدل چل کے عمرہ کرتے ہیں تو وہ نیچے مطاف میں جا کے احرام کی حالت میں عمرہ کر سکتے ہیں، مرد ہوں یا خواتین ہوں ان کو نیچے جانے کی اجازت ہے۔ اسی طریقے پر جو چھوٹے بچے ہیں، چونکہ وہاں پہ کچھ چھوٹے بچوں کو اجازت دے دی گئی ہے، فی الحال پاکستان سے 5 سال سے کم کے بچے نہیں جا رہے، لیکن جو لوگ سیاحتی ویزے پہ جاتے ہیں یا دیگر ان کے پاس وہاں کے مقامی اقامہ ہیں تو وہاں پہ ان کو چھوٹے بچوں کو لانے کی اجازت ہے، لیکن وہ بچے بھی پہلی منزل پہ جا سکیں گے یا وہ گراؤنڈ فلور پہ جا سکیں گے، ان کے لیے بھی نیچے جانے کی ان کو اجازت نہیں ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رہے کہ جب بھی عمرے کے لیے حاضری ہو تو وہاں پہ آپ کے پاس اس کا پرمٹ ہونا ضروری ہے، کیونکہ پرمٹ چیک کرنا یا نہ کرنا یہ ان کا اپنا ثوابدیدی اختیار ہے۔ یہاں پر ایک بات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بہت سے لوگ صرف مطاف کے اندر طواف کرنے کے لیے احرام کی چادریں لپیٹتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے وہ عمرہ کے لیے جا رہے ہیں، اور وہ ان لوگوں کو جو وہاں پہ جو گارڈ کھڑے ہوتے ہیں، جو پولیس والے اور جو ذمہ دار ہیں، ان کے اوپر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اور مقصد ان کا عمرہ کرنے کا نہیں ہوتا بلکہ مقصد ان کا طواف کرنا ہوتا ہے۔ یہ بات کرنا مناسب نہیں ہے،
کہ انسان جھوٹ بول کے یا انسان دھوکہ دے کے صرف اس لیے کہ مجھے طواف کرنا ہے، اور وہ بھی مطاف میں جا کے طواف کرنا ہے۔ مطاف میں طواف کرنا نہ تو فرض ہے اور نہ ہی واجب ہے اور نہ ہی ضروری ہے، اور ایک فرض اور واجب یا ایسی کوئی عبادت ہو اس کے لیے تو پھر بھی سوچا جا سکتا ہے، لیکن جو عبادت فرض اور واجب نہیں ہے تو اس کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ انسان جھوٹ بول کے جائے اور پہنچے کس جگہ، وہ خانہ کعبہ کے پاس پہنچے، اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں، اور ابتدا کہاں سے ہو؟ ابتدا جھوٹ بول کے ہو، تو یہ بات مناسب نہیں ہے۔ خواتین کے لیے یہ سہولت اس لیے ہے کہ جب وہ اگر ان کا جو اجازت نامہ ہے وہ چیک کیے بغیر وہ چھوڑتے ہیں لوگوں کو کہ آپ جا کے عمرہ کریں، تو خواتین چونکہ اپنے لباس میں ہوتی ہیں، ان کا احرام ان کا لباس ہوتا ہے، تو ان کے لیے بہرحال یہ سہولت ہے کہ وہ جاتی ہیں، وہ جا کے وہ طواف کر لیتی ہیں اور ان کو نہیں روکا جا سکتا۔ وہاں تو یہ گنجائش نکلتی ہے کہ نہ خواتین نے ایسی شکل بنائی، نہ انہوں نے کسی سے کہا، نہ اس کی نیت کی، لیکن مرد حضرات کے لیے کہ اپنے کپڑے اتار کے چادریں لپیٹ کے صرف اس لیے کہ میں مطاف میں جا کے طواف کر لوں، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان دعا کرے، اللہ تعالیٰ اس راستے کو کھول دے۔ اور فی الوقت وہاں پر ایک اور بات جو ہے وہ بڑی اس کی شہرت ہو رہی ہے، اور وہ بات یہ ہے کہ 40 سال سے کم عمر مرد حضرات کہ جن کے اوپر پہلے سے جاننے پہ پابندی تھی، اور 45 سال سے کم عمر خواتین کہ جو پہلے تنہا نہیں جا سکتی تھیں، ان کے لیے محرم کے ساتھ جانا ضروری تھا۔ یعنی کوئی 40 سال سے کم عمر مرد اگر جا رہا ہے تو وہ اپنی فیملی کے ساتھ جا سکتا ہے، کوئی محرم خاتون ان کے ساتھ ہوں تو ان کو ویزا ملے گا، اور اسی طرح کوئی 40 سال سے کم عمر خاتون جانا چاہ رہی ہیں تو ان کے لازمی ہے کہ وہ کسی محرم کے ساتھ سفر کریں۔ تو یہ ایک بات سامنے آئی تھی، اور کچھ نوٹیفیکیشن بھی سامنے آئے تھے کہ یہ جو شرط ہے یہ بھی اٹھا لی گئی ہے، 40 سال سے کم عمر مرد بھی وہ بھی جا سکتے ہیں، اور 45 سال سے کم عمر خواتین وہ بھی جا سکتی ہیں۔ لیکن عملی طور پہ جو ہمارا سسٹم ہے جس سے ہم ویزے اتارتے ہیں، وہاں پہ ابھی تک اس چیز کو لاگو نہیں کیا گیا ہے، اور ابھی تک کوئی ایک ویزا بھی عمرے کا پاکستان سے ایسا نہیں جاری ہوا جو کہ 40 سال سے کم عمر مرد کا بغیر محرم کے جاری ہوا ہو۔ ابھی بھی وہاں پہ محرم کا ہونا اور محرم کی انٹری ڈالنا وہ ضروری ہے۔ میں یہ بات بھی واضح کرتے چلوں کہ شریعت کے مطابق اور دین اسلام کے احکامات کے مطابق خواتین گھر سے جب بھی کسی سفر میں نکلیں گی، یہ حج اور عمرے کی بات نہیں ہے، خواتین جب بھی گھر سے نکلیں گی اور کسی کام سے وہ بازار جائیں، وہ کسی سفر میں جائیں، ان کے لیے لازم ہے کہ وہ کسی محرم کے ساتھ سفر کریں۔ بغیر محرم کے سفر کرنے والی عورت وہ گناہ گار ہوتی ہے اس سفر میں، اور جتنی دیر وہ باہر رہتی ہے گھر سے وہ گناہ گار ہوتی ہے۔ اسی طرح 45 سال سے زائد عمر کی خواتین جو بغیر محرم کے عمرہ کرتی ہیں، ان کا عمرہ بہرحال ادا ہو جاتا ہے، حج کے لیے جاتی ہیں ان کا حج بھی بہرحال ادا ہو جاتا ہے، لیکن محرم کے ساتھ سفر نہ کرنے کا اور نہ محرموں کے ساتھ سفر کرنے کا بہرحال جو گناہ ہے وہ اس سفر کے دوران ملتا ہے۔ یہ بات واضح طور پہ ذہن میں رہنی چاہیے کہ خواتین کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ جائیں تو کسی محرم کے ساتھ جائیں تاکہ سکون سے اور بہترین اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کے ساتھ یہ عمرے ادا کریں۔ رمضان کا مہینہ ہے، اس وقت رش بہت زیادہ ہے، اور جہاز میں سیٹیں جو ہیں وہ اس وقت اس کی کمی ہے، لیکن بہرحال گنجائش نکلتی آ رہی ہے، اور جو لوگ جانے والے ہیں جن کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے نکال رہا ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جلد از جلد حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرمائے، اور بار بار نصیب فرمائے، اور مقبول زیارت وہاں کی نصیب فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔